محترم و مکرم ناظرین کرام، میرے پیارے معزز بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، ویڈیو کو مکمل لازمی دیکھیں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اگر تہجد جتنا ثواب لینا چاہتے ہو تو یہ ایک تسبیح اپنے اوپر لازم کر لو۔ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور اس ویڈیو کو پورا دیکھیے تاکہ آپ بھی اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تسبیح پڑھنے سے تہجد جتنا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص رات کو بستر پر یا دن میں اللہ کی یہ پسندیدہ تسبیح پڑھتا ہے اسے اجر ملتا ہے۔ تہجد بہت ہی خوبصورت عبادت ہے۔ جو اس عبادت تک پہنچ گیا وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن گیا۔ تہجد کی نماز اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے اور تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ وہ بندہ جو اللہ کو پسند آ جائے اللہ اسے تہجد پڑھنے کے لیے ضرور جگاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اور نماز تہجد بہت بڑی نیکی ہے۔ جیسے موسم خزاں میں تیز اور تند ہوا اور درخت سے سوکھے پتوں کو گرا دیتی ہے، اسی طرح نماز تہجد گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ تہجد پڑھنے سے خدا محبت کرتا ہے اور انہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کے چہروں پر رونق ہوتی ہے۔ اللہ پاک تہجد پڑھنے والوں کے چہروں کو حسین کر دیتے ہیں۔ تہجد بدن سے ہر بیماری کو دور کر دیتی ہے۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو ہریرہ، اپنے گھر کے کونوں میں نماز پڑھو، تمہارے گھر کا نور آسمان میں ایسا ہوگا جیسے چھوٹے چھوٹے اور بڑے بڑے ستاروں کی روشنی زمین کے لیے ہوتی ہے۔ رات کی عبادت اپنے اوپر لازم کر لو کہ تم سے بیشتر نیک بختوں کا یہی طریقہ رہا ہے۔ تہجد کا مطلب ہے کچھ سو کر بیدار ہو جانا۔ تہجد کا لفظ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں استعمال ہوا ہے۔ نماز تہجد کے لیے رسول اللہ کی حدیث میں قیام اللیل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ نماز تہجد کا اہتمام کرنے والے شخص کو مستہجد کہتے ہیں۔ تہجد سے مراد وہ خاص نماز ہے جو رات دیر گئے عموماً سو کر کچھ آرام کرنے کے بعد زیادہ تر آخری شب میں ادا کی جاتی ہے۔ ابتدائی رات میں یا درمیانی رات میں یا پھر رات کے بالکل آخری حصے میں اذان فجر سے 1-2 گھنٹے پہلے، اور یہی افضل ترین وقت ہے۔ تزکیہ نفس یعنی فروغ ذات اور حسین ذات کے حصول کے لیے نماز تہجد ایک اہم عملی تدبیر ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب بدن کو آرام مل چکا ہے اور اس کے حق پورے ہو چکے ہیں، جب بیوی بچوں کا ان کا حق دیا جا چکا ہے، اور جب اللہ کا بندہ اپنے آپ کو تازہ دم محسوس کرتا ہے، جب دنیا آرام سے سو رہی ہے، ایک بندہ خاص ریاکاری سے بچ کر اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ نماز تہجد میں اللہ کی کتاب کے ذوق و شوق سے تلاوت و سماعت، تسبیحات، تکبیرات، حمد و دعا اور استغفار، یہ سب چیزیں اسے اللہ تعالیٰ سے بہت قریب کر دیتی ہیں۔ یہ نماز تقرب الہی کا ایک اہم ترین ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کے لیے اس خاص نماز کی ہدایت کی۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ جو شخص اس سعادت سے بہرامند ہونا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد دیگر مشاغل میں
اپنے آپ کو مصروف نہ رکھے، عشاء کے بعد کوئی میٹنگ نہ رکھے، کسی سے ملنے نہ جائے، دیر تک مطالعہ نہ کرے، کسی کی رات گئے مدد نہ کرے، الایا کہ شدید حاجت اور ضرورت ہو یا کسی اضطراری صورتحال سے دوچار ہونا پڑے، عام دنوں اور عام حالت میں اپنے ان معمولات پر سختی سے عمل کریں، ورنہ اندیشہ رہتا ہے کہ آدمی اس نعمت عظمیٰ سے محروم ہو جائے گا۔ نماز تہجد کے اہتمام کے لیے ضروری ہے کہ مومن کو نماز تہجد کی اہمیت اور فضیلت کا علم اور احساس ہو۔ اہتمام تہجد کی ایک اور اہم تدبیر یہ بھی ہے کہ مومن اپنی موت کو یاد کرتا رہے۔ حضرت ابو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو، نہ جانے کب موت آ جائے۔ اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو اور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے کچھ حاصل کر لو۔ مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ جب آدمی سوتا ہے تو شیطان اس پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے۔ اگر مومن بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر وضو کر لے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھ لے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ پھر وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ تازہ دم اور پاکیزہ نفس رہتا ہے، ورنہ اس کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ وہ خبیث النفس اور سستی کا شکار رہتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ سونے سے پہلے مسنون اذکار پڑھ لے، بالخصوص آیت الکرسی پڑھ لے، تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جائے اور جلد سو کر جلد بیدار ہو جائے۔ اہتمام تہجد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ رات میں زیادہ کھا کر نہ سوئے، اور دوپہر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے قیلولہ ضرور کر لے۔ یہ قیلولہ نماز تہجد کے لیے اٹھنے میں نہایت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا تدبیروں کو اختیار کرنے سے امید کی جا سکتی ہے کہ انسان نماز تہجد کا باقاعدگی سے اہتمام کر سکے گا۔ شب بیداری اور سحر خیزی ہمیشہ صالحین کا شعار رہا ہے۔ نماز تہجد ایک نفل نماز ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے۔ نوافل کے بارے میں چاہے وہ نماز سے متعلق ہوں یا روزوں سے، یہ 4 باتیں یاد رکھیں۔ نوافل کے اہتمام سے فرائض چھوٹنے کی نوبت نہ آئے۔ نوافل کی اہمیت آپ کے دل و دماغ پر اتنی زیادہ مسلط نہ ہو جائے کہ آپ کی زبان فرائض کی تحقیر یا تنقیص پر اتر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی رخصت کی گنجائش ہے تو کبھی عام معمول کو ترک کر کے رخصت پر عمل کیجیے، تاکہ آپ اس سنت رسول کے ثواب سے بھی محروم نہ رہیں۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تمام تر حکمت اور دانائی پر مشتمل ہے۔ ایک ہی معاملے میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے زیادہ سنتیں ثابت ہوں تو مختلف اوقات میں مختلف سنتوں پر عمل کیجیے، اور وہ سنت اختیار کیجیے جو آپ کی جسمانی اور ذہنی حالت کے لیے اس وقت زیادہ مناسب ہو۔ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی لچک پائی جاتی ہے جو ہر زمانے میں، ہر جگہ اور ہر حالت میں منتخب ہو جاتی ہے۔ ابتدا میں نماز تہجد فرض تھی، یہ ایک علمی اور روحانی تربیت گاہ تھی۔ رسول اللہ اور صحابہ کرام نصف شب، آدھی شب یا 1/3 شب طویل قیام فرمایا کرتے تھے۔ 12 سال تک مکہ میں یہی معمول رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے 7واں آسمان تک لے جایا گیا، اور اس موقع پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ مکہ میں مکمل 90 سورتیں نازل ہوئیں، اور یہ مدینہ میں صرف 24 سورتیں۔ مکی سورتوں کی تلاوت اور سماعت سے اولین صحابہ کرام کی تربیت کی گئی۔ وہ اہل زبان تھے، انہی کی زبان میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن کی
جاذبیت ایسی ہے کہ وہ خود بخود انہیں حفظ ہو جاتا ہے۔ نماز تہجد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید تھی کہ اس میں قرآن ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ اس پر قیام اللیل کی تاکید مزید تھی تاکہ تفقہ فی القرآن کے تقاضے پورے کیے جا سکیں۔ نماز تہجد میں مکی صورتوں کی تلاوت اور سماعت کے ذریعے صحابہ کی کردار سازی کے 4 مقاصد تھے۔ عقیدہ توحید کو راسخ کرنا، عقیدہ توحید کے عقلی، نقلی، آفاقی اور تاریخی دلائل سے صحابہ کو مسلح کرنا تاکہ وہ شرک کی ابطال کرتے ہوئے اس غیر فطری اور غیر عقلی ہونے کو مشرکین عرب پر ثابت کریں۔ عقیدہ توحید کی جامعیت کو سمجھ کر شرک ذات، شرک صفات، بالخصوص شرک علم، شرک اختیار، شرک عبادت اور شرک فی الحکم سے خود بھی بچنا اور دوسروں کو بھی قائل کر کے شرک سے بچانا، مقام رسالت اور منصب رسالت کو واضح کرنا تاکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل وفادار بن کر دعوت و تبلیغ کا کام کر سکیں اور توسیع دعوت کے اگلے مدنی مراحل کی طرف گامزن ہو سکیں۔ عقیدت و آخرت کو راسخ کرنا اور عقیدت آخرت کے دلائل سے صحابہ کو مسلح کرنا تاکہ وہ منکرین آخرت کے شک و شبہات کو دور کرتے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ دعوت اور تبلیغ کا کام کر سکیں۔ آخرت کے مناظر کو چشم تصور سے دیکھیں، موت، قیامت، جنت اور دوزخ کو ایک زندہ حقیقت کی طرح محسوس کریں اور اپنے روشن مستقبل کے لیے جان و مال کی قربانی کے لیے تیار ہو جائیں۔ صحابہ کرام میں مخالفین کی اذیت رسانیوں پر صبر و تحمل اور برداشت کی صفات پیدا کرنا تاکہ وہ مشرکین کی عداوت کے آگے سینہ سپر رہیں اور ان سے مرعوب نہ ہوں۔ یہ چاروں مقاصد نماز تہجد کی عملی اور روحانی تربیت گاہ سے حاصل ہوئے، جس میں اصل مربی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی 90 مکی صورتیں تھیں جنہیں صحابہ یاد کر لیا کرتے تھے، سمجھتے تھے، غور و فکر کرتے تھے اور دعوت و تبلیغ میں استعمال کرتے تھے۔ اسی عبادت پر مشتمل تربیت گاہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت سعید، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عمار بن یاسر، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت ارقم بن ابی ارقم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین گزرے، اور اسی کے نتیجے میں مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو ایک عظیم تربیت یافتہ قیادت میسر آئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تہجد گزاری کی شان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نبی، بلا شبہ آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات عبادت میں کھڑے رہتے ہیں، اور آپ کے صحابہ کا ایک گروہ بھی آپ کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے۔ محترم ناظرین، فرض نمازوں کا درجہ سب سے بلند ہے۔ ایک بندہ مومن کسی فرض نماز کو ترک کرنے یا اسے قضا کرنے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ جو شخص کسی فرض نماز کے وقت کوئی ضائع کر دیتا ہے، وہ اگر ساری زندگی بھی نماز پڑھے تو وقت مقررہ کی نماز کا اجر حاصل نہیں کر سکتا۔ فرض نمازوں کے بعد نوافل کا مقام ہے، لیکن نوافل میں سب سے اعلیٰ مقام نماز تہجد کا ہے، اس لیے اس کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز درمیانی رات کی نماز تہجد ہے۔ قرآن کریم میں 8 مقامات پر نماز تہجد کا ذکر آیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں نماز تہجد کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کرنے کا وعدہ کیا گیا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 64 اور آیت نمبر 66 میں عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی کہ وہ نماز تہجد کے طویل سجدوں اور طویل قیام میں عذاب جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔
سورہ زاریات کی آیت نمبر 17 میں متقین کے لیے نماز تہجد میں اہتمام استغفار کی وجہ سے جنت کے باغات اور انعامات الہی کا تذکرہ کیا گیا۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 15 تا 16 میں بتایا گیا کہ اہل ایمان کے پہلے رات کو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ سورہ مزمل آیت نمبر 20 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تمہارا رب تمہارے قیام اللیل کو جانتا ہے، یعنی عظیم اجر سے نوازے گا۔ اس سورت کی آیت نمبر 6 میں تہجد کے 2 مقاصد بیان کیے گئے۔ اس سے نفس سرکش پر قابو پایا جا سکتا ہے اور یہ تفقہ فی القرآن کے لیے سازگار ہو سکتا ہے۔ سورہ دہر آیت نمبر 26 میں رات کو طویل سجدوں اور تسبیح کے ساتھ طویل قیام کا حکم دیا گیا۔ سورہ الشرح کی آخری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو کمر بستہ ہو جائیں اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ سورہ مزمل اور سورہ زمر میں بھی اس کی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک اعلیٰ ترین درجہ مقام محمود ہے اور یہ مقام صرف اس شخص کو دیا جائے گا جس کے لیے میں امید کرتا ہوں کہ وہ میں ہوں۔ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیتے ہوئے بتایا گیا کہ بعید نہیں کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھیے، یہ آپ کے لیے نفل ہے، بعید نہیں کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام محمود کا جو مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اس کا نماز تہجد کے ساتھ گہرا رابطہ ہے۔ نماز تہجد عباد الرحمن کا وظیفہ ہے، یعنی رحمان کے خاص عبادت گزار بندوں کا معمول ہے جو اس کی رحمانیت کے مستحق ہیں۔ چنانچہ سورہ فرقان میں ارشاد ہوا، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں کہ ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے، اس کا عذاب تو جان کو لاگو ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز تہجد میں طویل قیام اور طویل سجدے مطلوب ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی رحمت کے طالب ہیں۔ ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ سجود اور قیام میں رات گزارتے ہیں۔ مندرجہ بالا آیات کے الفاظ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کے وقت عذاب دوزخ سے نجات کی دعائیں بھی مانگنی چاہیے۔ نماز دراصل ذکر الہی یعنی اللہ کی یاد کا نام ہے۔ سجدے کی حالت میں اللہ کا قرب اپنی انتہا پر ہوتا ہے اور دعاؤں سے بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ نماز تہجد سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ایک مومن کے درجات میں اضافہ کیا جاتا ہے، اسے جنت میں عالی شان اور نادر محلات عطا کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ جنت میں ایسے شیشوں کے محل ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے۔ یہ محل اللہ تعالی نے خاص طور پر ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، جو نرم گفتگو کرتے ہیں، جو کثرت سے نفلی نماز روزے رکھتے ہیں، جو سلام کو عام کرتے ہیں اور جو نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ رات کی ان گھڑیوں میں جب دیگر مخلوق سو رہی ہوتی ہے، محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ، یہ تسبیح چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کسی بھی وقت دن میں پڑھ لینی ہے۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ دن کی کوئی قید ہے اور نہ جگہ کی۔ آپ کو جب جیسے جہاں وقت ملے آپ یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، ایک بار
ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ وہ آیات یہ ہیں، دن آخر تک یہ 2 آیات 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجات ہوں، آپ کا جو بھی مقصد ہو، اس کی نیت اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کی، اپنی خواہشات کی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کرے گا، کیونکہ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پسندیدہ تسبیح ہے، اور اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جو انسان کی سوچ میں ناممکن ہوتا ہے۔ آپ اس تسبیح کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اگر آپ یہ تسبیح دن میں نہیں پڑھ سکتے تو رات کو سونے سے پہلے یہ تسبیح لازمی پڑھیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔